ضیاء الحق نے پھر یہ 5 باتیں کر کے پوری میخ ٹھونک دی ان کو۔ یہ چیزیں آپ سنیں، لوگ آپ سے بحث کرتے ہیں اور آپ چپ ہو جاتے ہیں کہ یار واقعی کلمہ تو وہ پڑھتے ہیں، نماز تو وہ پڑھتے ہیں۔ اور بھائی حضور علیہ السلام کی جی تو ہاں اس نے بھٹو نے کہا ہے نا، انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ میں اپنی ڈیتھ وارنٹ پر کیا کر رہا ہوں، یہ الفاظ ہیں نا اس کے۔ بھٹو جو بھی تھا تو وہ جینیس آدمی بھائی، ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے اس سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ بڑی اس بات، ہم کافر تو نہیں کہہ سکتے نا اسے، ہم کافر نہیں کہہ سکتے بھٹو کو یا بے نظیر کو، کافر تو نہیں کہہ سکتے۔ ہم سیاسی طور پر ان پہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان جو بھی کیا، لیکن بھٹو نے جو کارنامہ کیا ہے اس بیس پر، اور وہ خود جب کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اور تو کوئی نہیں، شاید اس بارے میں بخشا جاؤں ہے جی، اس کا مطلب ہے اس کے خوب شعور تھا، یہ نہیں کہ وہ کوئی بے شعوری میں کیا ہے، کوئی ڈل بندہ تو تھا نہیں، وہ فارغ آدمی تو نہیں تھا نا جی۔ یعنی اس دور میں ایشیا کا بڑا لیڈروں میں آتا تھا اس کا نام، اور اس وقت لیڈر کون کون تھے؟ ایدی امین جیسے، یاسر عرفات جیسے، شاہ فیصل جیسے، بو مدین جیسے، شاہ حسن جیسے، شاہ حسین جیسے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرف ادھر چیون لائی اور بڑے بڑے وہ کیسنجر اور پتہ نہیں یورپ میں وہ تھے، ادھر بڑے بڑے مسلمانوں میں، تو ان کے ساتھ اور ان کو لیڈ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ مجھے یاد ہے لاہور میں جب اسلامی سربراہی کانفرنس اس نے کرائی ہے، پوری دنیا جتنی اسلام کی وہ سب آئے ہیں، اور ون ورلڈ اس نے بنایا، اسلامی ورلڈ، ایک سکہ اس نے جاری کرنا تھا۔ بہرحال مرزائی اس کی جڑوں میں بیٹھ گئے۔ تو دوستان محترم، آج کی جو یہ نشست ہے اس میں 3 باتیں ہیں۔ رات کو سوچنا، ایک میں، ایک میرا درد، ایک تو، اور دوسری مرزائی پکے کافر ہے، آپ کو کوئی بات آئے یا نہ آئے، اور کسی مسلمان کی مرزائی سے لڑائی ہو گئی یہ پاکستان بننے سے پہلے لاہور میں، اس مرزائی نے کیس کر دیا، ٹھیک ہے جناب، جج تھا کوئی پنجابی، ہندوستانی، اردو سمجھتا تھا، تو وہ کیس ہوا تو وکیل پیش ہو گئے، اس کا بھی وہ بھی مدعی بھی پیش ہو گیا، ہاں جی اس نے جی گالیں نکالی ہیں جی۔ اب وکیل نے کہا سر گالیاں کس قسم کی نکالی ہیں؟ انہیں جی گالیاں نکالی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب مہربانی آپ کو یہ ایک گالی بتا دیں تاکہ اس کے مطابق قانون حرکت میں آئے۔ جج صاحب اسے پوچھے گالی، ہاں جی پوچھیں۔ وہ کہتا جی نہیں گالی بس نکالی۔ انہوں نے کہا جی جج صاحب مجھے اجازت دے میں ان سے پوچھتا ہوں۔ اس نے کہا جی حضرت صاحب میں گالیاں شروع کرتا ہوں تے اگر یہ گالیاں جڑیاں آن نا تسی اتھے وہ کرنا نشان لانا۔ انہیں ماں پہ جج ہسے، وہ کہتے یار اے تے نہیں سی اس طرح، اے تے نہیں سی، وہ کوئی 15 منٹ گالاں کٹتا رہا۔ کہنا جی جو میرے فاضل موکل کے جو کلائنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان گالیوں میں سے جو میں نے ابھی تک نکالی ہیں ان میں سے تو کوئی نہیں تھی۔ تو حضور اگلی تاریخ سے میں نئی گالیاں یاد کر کے آپ کا میں نویاں گالاں یاد کر کے آواں گا، ہو سکتا ہے انہوں بچوں نہ دی ہوئے، پتہ لگا اگلی پیشی تے کلیئر ہی ہو گئے، وہ کیس ہی واپس لے گیا۔ اور دوسری ایک بات وہ بڑی ضروری ہے کہ ایک شخص تھا وہ مرزائیوں سے دوستی ہو گئی اس کی، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ آہستہ آہستہ اس مرزائی نے اس کو شیشے میں اتار لیا کہ یار دیکھو ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آخر کار بات یہاں تک آئی، اس نے مسلمان کو کہا مرزائی نے کہ یار تو استخارہ کر لیں، ہم اگر غلط ہیں، مرزا صاحب غلط ہیں یا صحیح، اس پر کیا کر لیں۔ اس نے استخارہ کیا اور استخارے میں مرزا صاحب صحیح نکلے۔ کیا نکلے؟ ہے نا حیرت کی بات، استخارے میں آیا کہ مرزا بالکل حق پر ہے۔
مرزا بالکل وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا یار یہ آخر کار وہ کسی اللہ والے جو عالم بھی تھے گئے وہاں جا کے اس نے کہا یار وہ مجھے ابھی تک مرزائی میں ہوا نہیں، لیکن چونکہ شرط میں ہار گیا ہوں اب مجھے ہونا پڑے گا، لیکن یہ کیا کیس ہے؟ ان اللہ والوں نے کہا پہلے تو یہ بتا کہ تجھے یہ شک کیسے پیدا ہوا کہ رسول کریم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ پہلے تو یہ بتا، یہ شک ہی کیوں کیا تو نے؟ یہ تو شک سے بالا بات ہے کہ نبی کے بعد لا نبی آبادی، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، بس یہ یقین رکھ، استخاری کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ استخارہ تو تب کر جب تجھے کوئی شک ہو، تجھے شک ہے؟ فرمایا نہیں، تو فرمایا استخارے والی بات نہیں ہے، یہاں پکی بات ہے کہ نبی کے بعد، اور مرزا پکا کافر ہے اور یہ جہنمی ہے قادیانی اگر جب تک مرتد ہے، جب تک کہ یہ ایمان نہ لائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم پر، سب پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ختم شریف پڑھو، ادھر آؤ، جلدی جلدی پڑھو۔